شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. پہلی چیز یہ ہے کہ کراچی پریس کلب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جن نے آج بلایا مجھے بولنے کے لیے. تو اٹس اے ریئل آنر فار می ٹو بی ہیئر ٹوڈے اسپیکنگ ان فرنٹ آف سو مینی اسٹیمڈ گیسٹس. 2015 انٹرنیشنل کرکٹ کی ریوائول ہم نے دیکھی تھی ادھر پاکستان میں. تو آہستہ آہستہ سے وائٹ بورڈ سے شروع ہم نے کیا تھا. اس کے بعد گریجولی اوور دا لاسٹ 18 months ٹیسٹ کرکٹ بھی ہم نے دیکھا ادھر پاکستان میں. اور بات سے یہ جو رپورٹنگ ہوتی ہے، جو انٹرنیشنل رپورٹنگ بھی ہوتی ہے، انفارمیشن جو باہر جاتی ہے، آپ کا رول جو ہے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور آپ نے رول بھی پلے کیا ان دا ریوائول آف انٹرنیشنل کرکٹ بیک انٹو پاکستان. دیکھیے فریڈم آف اسپیچ جو میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہونا چاہیے کہ فیکچولی رپورٹ ہونا چاہیے اور دونوں سائڈ بیلنس رپورٹنگ بھی ہونا چاہیے. تو بالکل آپ کو لائسنس ہوتی ہے ٹو رپورٹ ایز یو سی اٹ، کیونکہ آپ کے آنکھوں سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی زبان سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں فریڈم آف اسپیچ آتی ہے. تو بالکل آپ کریں. تو جو کرٹیسزم بھی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، وی ٹیک اٹ آن دا چن. نیشنل گورننگ باڈی ہم ہیں، لیکن اچھے رپورٹرز بھی ہیں، اچھے جرنلسٹ بھی ہیں. تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو بیلنس رپورٹنگ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا کام ہے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے علاوہ جو پروگریس ہم نے دیکھی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں پرٹیکولرلی ان دا لاسٹ 2 years، انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ کے علاوہ ہم نے 5 سال کا اسٹریٹجی بھی ہم نے ڈیولپ کیا. ہائی پرفارمنس سسٹم بھی ہم نے ڈیولپ کیا. پہلے اکیڈمی سسٹم چلتا تھا پاکستان کرکٹ کا، اس کا پھر اس کے بعد باقی جو ہم کام کر رہے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں، وی آر دی اونلی کرکٹ بورڈ ان دا ورلڈ جو فل ڈومیسٹک اسکیجول کو اناؤنس کیا تھا وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. تقریباً 160 میچز ہم نے ڈیلیور کیے ہیں، اباؤٹ 60% آف آر میچز. آپ خود آپ دیکھتے ہیں یہ پورے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ود کووڈ، بٹ لیکن ہم فینس کے لیے، آپ کے لیے، رپورٹنگ کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پوری ڈیلیوری ہم کریں گے. اور انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک کرکٹ انشاءاللہ کراچی از بین دا ہوسٹ آف مینی انٹرنیشنل کرکٹ میچز. سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بہت اچھی ہے. وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمیں. پی ایس ایل، ایچ پی ایل، پی ایس ایل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آ رہی ہے، ایچ پی ایل، پی ایس ایل 6 بھی ادھر کراچی میں ہم ڈیلیور بھی کریں گے. تو آپ کی سپورٹ اور سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ بہت ضروری ہے ہمیں، کیونکہ پاکستان کا نام ہم روشن کرنے چاہتے ہیں، بس ناٹ ان پاکستان بٹ ابراڈ، دوسرے ملکوں میں. سو تھینک یو ویری مچ جو سپورٹ اس کے اوپر آپ ہمیں دے رہے ہیں. اچھا، دوسری چیز اناؤنس کرنے چاہتے ہیں کہ آج ہم اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہماری پاکستان ٹیم جو ہے ویمنس ٹیم، وہ ساؤتھ افریقہ کے ٹور ہم کنفرم آج کر رہے ہیں کہ وہ 3 T20 3 ODI ساؤتھ افریقہ میں کھیلیں گے فرام جنوری 20 ٹو مڈ فیبروری. تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویمنس کرکٹ کو بھی ہم ڈیولپ کریں انٹرنیشنل اسٹیج میں. ویمن کرکٹ از امپورٹنٹ سوسائٹی میں، گڈ رول ماڈلز بھی ہیں اور ان کو موقع بھی دینا چاہیے کھیلنے کا اور روشن کرنے کا. تو انشاءاللہ وی گیون دیم دی اپرچونٹی سو دیٹ دی ٹور آف ساؤتھ افریقہ ول ٹیک پلیس. 20 تاریخ جنوری سے شروع ہوگا اور اس کے بعد ہمارے 2021 میں ورلڈ کپ کوالیفائرز بھی ہیں لیڈیز کے لیے. تو یہ بڑی بات ہے کہ ہم ویمنس کرکٹ کو اوپر بڑھا رہے ہیں اور اس میں انویسٹ بھی کر رہے ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی ہم کوشش کریں گے پورے ہم انویسٹ کرنے کا. کرکٹ ایسوسیشنز ہم نے ڈیولپ کی ہے، کوالٹی آف کرکٹ ہم چینج کر رہے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل کرکٹ میں اسٹرانگ ہو جائے. تو یہ پوری ہماری لانگ ٹرم ایم ہے پاکستان کرکٹ کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کل کے رزلٹ آ جائیں گے یا نیکسٹ ویک رزلٹس آ جائیں گے. تھوڑا ٹائم اس کے اوپر لگ جائے گا. جو ہم سسٹم چینج کرتے ہیں 40 سال کا سسٹم جو ہم نے چینج کیا ہے، یہ اوور نائٹ ہم چینج نہیں کر سکتے. تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، لیکن ہماری انٹرنیشنل اسٹینڈنگ جو ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اور ODI کرکٹ میں، اس کو ہم انشاءاللہ امپروو کریں گے تھرو دا نیو سسٹم. میں کہہ چکا ہوں کہ ہائی پرفارمنس سسٹم نے ہم نے ڈیولپ کی ہے، اس کے اوپر ہم انویسٹ کریں گے. کوچز کے اوپر ہم نے انویسٹ کی ہے. ہم پاس پلیئرس کو انگیج بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا محمد یوسف کو ہم نے انگیج کیا ایز بیٹنگ کوچ ایٹ نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر. سکلین مشتاق ہیں، مصباح الحق ہیں، وقار یونس ہے، یونس خان ہے. یہ پاس پلیئرز ویری امپورٹنٹ کہ ان کا نالج اور ایکسپرٹیز
ہم ہارنس کریں ایز دا پی سی بی، ان کو انوالو کریں اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو ویلیو ایڈ کریں گے اور دے ول کیپ امپروونگ آور کرکٹ اینڈ امپروونگ آر ٹیم. سو ہم ہارنس کریں ایز دا پی سی بی، ان کو انوالو کریں اور انشاءاللہ یہ پاکستان کو ویلیو ایڈ کریں گے اور دے ول کیپ امپروونگ آور کرکٹ اینڈ امپروونگ آر ٹیم. سو بہت بہت شکریہ آپ کا. سو سوال ہوں گے ضرور، پلیز سوال پوچھیں تو میں پوری کوشش کروں گا آنسر. دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنا انٹروڈکشن کرا کے اگر کوشچن کریں تو بڑی مہربانی ہوگی، اور یہ بھی خیال کریں کہ وسیم صاحب پریس کلب آئے مہمان ہیں تو عزت اور سوال ضرور ہوں، سوال سے منع نہیں ہے، لیکن وہ ایک زیادہ اس کے دائرے میں ہو. تو سب سے پہلے سینئر سے میں کروں گا، سینئر بیٹھے ہیں ماجد بھٹی صاحب اور رشید چبو صاحب پہلے کریں تو پھر وسیم صاحب. سب سے پہلے شکریہ آپ ہمارے گھر میں آئے. اور دیکھیں آپ کے ہم اکثر انٹرویوز سنتے رہتے ہیں، آپ جو بیشنگ کر رہا ہوتا ہے میڈیا اس کا آپ نے ہلکا سا بھی اظہار بھی کیا، تو آپ کئی بار ناراض ہوتے ہیں کہ بہت سارے فیکٹس جو ہیں وہ میڈیا بیان نہیں کرتا. لیکن ایک یہ بھی میڈیا میں تاثر ہے کہ پی سی بی کہتا تو ہے کہ ہمارے یہاں ڈیموکریٹک سسٹم ہے، لیکن جو ڈیسیجنز میں بعض اوقات مثال کے طور پہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہے تو پہلے سے وہ نام میڈیا میں چل رہا ہوتا ہے اور آخر میں وہی بندہ اپوائنٹ ہوتا ہے. تو یہ جو تاثر ہے کہ ٹارگیٹڈ اپوائنٹمنٹس نہیں ہو رہے، ایک ڈیموکریٹک سسٹم پی سی بی میں چل رہا ہے، ون مین شو نہیں ہے. کیونکہ یہ بھی کئی بار آتا ہے کہ بعض دفعہ بنی گالا سے کوئی پی سی بی کو انسٹرکشن آتی ہے کہ اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو. تو یہ جو ایک تاثر ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں پہلی چیز بٹی صاحب کے ہر ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ادھر کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، تو ادھر پاکستان میں یہ بات ہوتی ہے کہ 2-3 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ہر رول کے لیے. تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نے پہلے ہی سلیکٹ کر دیا ان کو. ٹھیک ہے فیوریٹس ہوتے ہیں بیسڈ آن اسکلز، نالج، ایکسپیرینس جو ہوتی ہیں. لیکن ہر سوسائٹی میں انگلینڈ میں دیکھیں، آسٹریلیا میں دیکھیں، 2 یا 3 کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو فیوریٹس ہوتے ہیں کام کے لیے. تو ایسے کوئی نئی والی چیز نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں ہم ریکانسٹیٹیوشن ہماری ہو گئی تھی ان اگست 2019. تو پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے ہیں ایکس پلیئر بھی ہیں، نالج اور ایکسپیرینس بھی ہیں. لیکن ٹھیک ہے ان کا ویو پوائنٹ بھی ہوتا ہے، ان کے ویوز بھی ہوتے ہیں ہر چیز کے اوپر. لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں وہ بتاتے ہیں یہ کریں وہ کریں. دیکھیں وہ ویری ہینڈز آف ہیں. ہم اوٹونومس آرگنائزیشن سے چلتے ہیں. مانی صاحب از اے چیئرمین میکس ہز اون ڈیسیجنس. تو ایسے نہیں ہوتا کہ جو پرائم منسٹر صاحب یا باہر سے پریشر آتا ہے اس کے اوپر ہم ایکٹ کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے ایوری باڈی از انٹائٹلڈ ٹو اوپینینس. لیکن جو کرٹیسزم کی آپ بات کر رہے تھے، میری بس یہی چیز تھی کہ بالکل آپ کرٹیسائز کریں، یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ کرٹیسائز نہیں کریں کیونکہ بیلنسڈ ہونا چاہیے. لیکن بیلنس فیکٹس کے اوپر ہونا چاہیے. تو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جب پرسنل کرٹیسزم آتی ہے، میں ہوں یا مانی صاحب ہو یا اینی باڈی ود ان پی سی بی، بہت لوگوں کو افیکٹ ہوتا ہے، فیملیز کو افیکٹ ہوتا ہے، بچوں کو افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. سو جو لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے بالکل کرٹیسائز کریں. جو میں کہہ رہا ہوں وسیم خان کہہ رہے ہیں یہ ہم کریں گے یہ لیکن نہیں کیا، بالکل اس کے اوپر کرٹیسائز کریں. یا پالیسیز کے اوپر جو آپ اگری نہیں کرتے، بالکل آپ کا opinion ہوتا ہے اینڈ یو ہیو ایوری ٹائٹل ٹو یور opinion. تو بالکل آپ opinionated رہیں. لیکن بس میں یہ اس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ it should remain on facts, policies, procedures. جو ہم نہیں کر رہے اچھے کر رہے ہیں یا ہم اچھے نہیں کر رہے، اس کے اوپر آپ بالکل آپ رپورٹ کریں. تو اس کے اوپر میں بس میں بات کر رہا تھا. چیئرمین کرکٹ کمیٹی، چیف سلیکٹر، یہ 2 اپوائنٹمنٹ ابھی ہوئے ہیں، تو کافی دن ہو گئے، اس پہ کیا پروگریس ہے، کیا کب تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ کوئی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہم لوگ سنیں؟ دیکھیں انشاءاللہ بائی اینڈ آف ویک ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اناؤنس کرنے کے بہت کرکٹ کمیٹی چیئرمین اور چیف سلیکٹر. تو انشاءاللہ سنڈے نیکسٹ منڈے تک انشاءاللہ ہم کنفرم کر دیں گے. وسیم بھائی سارے جوابات اگر کیمرے کو دیکھ کے کریں تو مجاہد سولنگی. سر مجاہد سولنگی کے پی نیوز سندھی نیوز چینل ہے، اور میرا سندھ کے حوالے سے ہی سوال ہوگا. ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری کی باتیں بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء نے سندھ میں آسٹرو ٹرف کے بہت سے گراؤنڈ بنائے تھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل اسٹیڈیم گڑی خدا بخش بھٹو میں بھی بنا تھا، آپ کو بھی شاید یاد ہو. لیکن پی سی بی نے
किसी भी ग्राउंड पे अभी तक ध्यान नहीं दिया, वहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ है उनको सैलरीज नहीं मिल रही। जब क्यूरेटर विकेट बनाने वाले के पास तनख्वाह नहीं होगी तो वो विकेट कैसी बनाएगा? फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो मैचेज हो गए तो आपको कैसा टैलेंट सामने आएगा? एक तो ये मेरा सवाल था। दूसरा, डोमेस्टिक में जो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है, जैसे जाहिद महमूद भट्टी की बात करूँ, दादू से बिलोंग करता है, वो क्राइटेरिया पे आ रहा था लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं की गई। तो या तो क्राइटेरिया ये रखें कि डोमेस्टिक में आपने परफॉर्म करना है तो खिलाएंगे, या तो आपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग पे खिलाना है। देखिए, जो आप ग्राउंड्स की आप बात कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसे मिलते हैं। जो ग्राउंड्समैन की बात आप कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं उनको पैसे मिलते हैं। तो ये बात नहीं है कि ये उनको पैसे नहीं मिलते। तो देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हमने रिवाइज़ किया था वो अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूशन हमने चेंज किया था। इस वजह से हमने किया था कि कंपटीशन हम क्रिएट करें, क्योंकि दूसरे मुल्कों में देखते हैं कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, लेकिन 16-17 टीम्स में जो हमारे थे, लोग मुझे कह रहे थे कि देखिए हम अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चल रहा है। तो जब हम वर्ल्ड टेबल को देखते थे, टेस्ट क्रिकेट में हम 6 बैठ रहे थे, ODIs में 7, तो मैंने लोगों को कहा कि देखिए आर यू हैप्पी विद दिस? कहते नहीं। तो मैं कह रहे फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को आप कैसे कह सकते हैं ये चल रहा है हमारा? कोई टफ डिसीजन तो बनाने पड़ते हैं। तो हमारा फोकस ये है कि नंबर 1 हम बने वर्ल्ड में। तो इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम काम कर रहे हैं और इसके फोकस हम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर काम तो करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म। तो स्पिन की आप बात कर रहे हैं, देखिए दूसरे मुल्कों में 1-2 परफॉर्मेंसेस के बाद सिलेक्शन नहीं होती है, कंसिस्टेंसी वाली बात होती है। बिल्कुल जाहिद वेरी टैलेंटेड लेग स्पिनर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और जो परफॉर्मेंसेस भी उनके आ रहे हैं, लेकिन बस स्क्वाड्स 15 या 16 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी उस्मान कादर भी खेल रहा है, शदाब खान भी है वो जो लेग स्पिन बॉलिंग करता है, यासिर शाह भी है। तो इंशाल्लाह देखिए जाहिद का जो ट्रैजेक्टरी होता है ऊपर जा रहा है उसका, तो इंशाल्लाह जो परफॉर्मेंसेस ऐसे कर रहा है कंसिस्टेंटली करें वो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो ज़रूर आई एम श्योर उसको मौका मिलेगा, तो सिलेक्टर्स उसको देखेंगे। खान साहब, सदर साहब ने हमारे पहले कह दिया, और वैसे भी यहाँ तरबियत यही है कि मेहमानों को इज्जत देते हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। सवाल आपसे ये कि जिस तरह शकूर भाई ने कहा, आपने कहा कि हम इस वीक में जो है एंड में चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर देंगे। क्या आप अभी तक अपने फैसले पे पाम हैं कि जो सिलेक्शन कमेटी है वो रीजनल कोचेस पर ही मुश्तमिल होगी, या बातें हो रही हैं कि वो आइडिया फ्लॉप हो गया है तो आप लोग दोबारा जो है पीछे जाएंगे और नई सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे? दूसरा, आप लोगों ने जो फैसले किए हैं यकीनी तौर पर फ्रूटफुल हैं, टीमें आ रही हैं, बड़ी टीमें आ रही हैं, जनूबी अफ्रीका आ रही है, इंग्लैंड का सुन रहे हैं, तो ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग ने मुश्किल हालात में इंग्लैंड टीम भेजी, न्यूजीलैंड टीम भेजी, तो कुछ फ्रूटफुल वहाँ पे फैसले भी किए होंगे, अगर वो कौम के सामने रख सके कि उनसे डीलिंग क्या हुई है, या खाली जज्बा खैर सगाली के तहत हमने इतने खिलाड़ी वहाँ भेज दिए? देखिए, पहली चीज़ ये जो मैं आखिरी सवाल पहले मैं जवाब देता हूँ उसको, कि लोग कह रहे थे कि हम इंग्लैंड गए थे खेलने के लिए तो कोई डील तो होगा इंग्लैंड के साथ, लेकिन कोई डील नहीं था। देखिए हमारा काम ये भी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को रिवाइव करें, तो जो बायोसिक्योर इन्वायरमेंट उन्होंने क्रिएट किया था उसके ऊपर प्रेजेंट भी किया था, प्लेयर्स को भी प्रेजेंट किया था उन्होंने, तो सब लोग खुश थे कि ये जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स बायोसिक्योर इन्वायरमेंट जो ये इम्प्लीमेंट करेंगे विल बी कीपिंग द प्लेयर्स वेरी सेफ। तो इसके ऊपर बस हम क्रिकेट रिवाइवल के लिए हमने टीम भेजी थी। हमारे पहले तो वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले गई थी, तो फीडबैक वहाँ से भी हम ले रहे थे उनके CEO से, वो कह रहे थे हर चीज़ अच्छा चल रहा है इधर, जो हर चीज़ वो जो बायोसिक्योर इन्वायरमेंट के प्रोसीजर्स पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन हर चीज़ अच्छी जा रही है। तो इसके ऊपर हमारे कोई शक नहीं था कि इंग्लैंड अच्छे तरह से ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो 6 कोचेस का हम बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन पॉलिसी, वो रहेगी, नथिंग विल चेंज। तो जो नए वाला चीफ सेलेक्टर आएगा वो 6 कोचेस के साथ वो काम करेगा, तो नथिंग विल चेंज, कोई रिवर्सल नहीं है इस डिसीजन के ऊपर। जदीद जमा का हाँ साहब, ये बताइएगा कि पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो 2020 में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में होगी। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की बोर्ड ने 2020 का जो साल गुजारा, इसमें बहुत सारे अहदाफ हैं वो अचीव कर लिए, जैसे PSL हमने कराई, उसके अलावा 2-3 इंटरनेशनल टीमें भी यहाँ पर आई, तो कैसा रहा ओवरऑल आपके लिए, क्योंकि आप ही नए थे, तो 2020 कैसा रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खास तौर पर? देखिए हमारा फोकस बस सिंपल था कि वी ब्रिंग क्रिकेट टू द फैंस, क्रिकेट वापस हम ले आए पाकिस्तान में।
تو ہم نے یہ بھی کہا تھا لاسٹ ایئر کہ انشاءاللہ HBL-PSL کو پورا ہم پاکستان لے آئیں گے. تو کووڈ کی وجہ سے ہم نے اس کو کٹر کر دیا تھا مارچ میں. تو دیکھیں ہم نے آخر میچز بھی ہم نے ڈیلیور کر دیے تھے جو 4 تھے. سو اس کے اوپر ہم نے ڈیلیور کیا تھا. باقی انٹرنیشنل اسکیجول بھی ہمارا چل رہا تھا. تو بہت سیٹسفیکشن ملی ہمیں کہ یہ ہم ڈیلیور کر سکے تھے. بٹ سب سے بڑی چیز جو ہے ڈومیسٹک کرکٹ, اس کے اوپر 160 میچز جو ہم نے ڈیلیور کیے کووڈ انوائرمنٹ میں, یہ آسانی والی بات نہیں تھی. تو ٹھیک ہے, ہر چیز ایک دو پرابلمس بھی تھے, ایشوز بھی تھے ہمارے, لیکن انسرماؤنٹیبل ایشوز نہیں تھے وہ. تو ہم نے ڈیلیور کیے اس کے اوپر. انشاءاللہ ہم پورے کمپلیٹ کریں گے قائد اعظم ٹرافی کو. اس کے بعد نیشنل کپ بھی ہمارا ساؤتھ افریقہ کی ہم نے بات کی ہے. HBL-PSL بھی انشاءاللہ ہم پلاننگ ابھی کر رہے ہیں اس کے لیے فیبری مارچ میں. اس کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم آئے گی ادھر 5 T20s اور 3 ODIs کھیلنے کے لیے سپٹمبر اکتوبر میں آئیں گے. اور اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم آئے گی ادھر. پھر اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی آئے گی دسمبر میں. تو اس کے اوپر ہم سب کام کر رہے ہیں. فل ریوائول پاکستان کرکٹ میں, انٹرنیشنل کرکٹ آ گئی ہے پاکستان میں. تو مچ ٹو سیلیبریٹ, لیکن کام ہمارا تو آدھا ہی ہمیں ابھی کیا. تو اس کے اوپر بہت کام کرنا پڑے گا ابھی بھی, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے. سو وی ہیو ٹو اسٹے ویری ویجیلنٹ. سیکیورٹی کے اوپر بھی ہم نے وہ بھی بہت کام کیا اس کے اوپر. ابھی تو کوئی سیکیورٹی کنسرنز نہیں ہے ٹیمز کے, بس کووڈ کے کنسرنز ہے. تو یہ بھی پاکستان کے لیے وکٹری ہے کہ یہ سیکیورٹی والا معاملہ جو ہے از ناٹ دا مین ڈرائیونگ فورس ناؤ فار دا ادر کنٹریز. لیکن اس کے اوپر ہم کمپلیسنٹ نہیں ہوں گے, اس کے اوپر ہم فوکس رہے گا ہمارا, سو دیٹ وی کین کنٹینیو پاکستان کرکٹ اینڈ انٹرنیشنل کرکٹ ان پاکستان فار لانگ ٹائم. زبیر بھائی کے بعد پھر علی حسن. زبیر نذیر خان, ایکسپریس نیوز. وسیم صاحب, فرسٹ آف آل آپ کو ویلکم ان کراچی پریس. شکریہ جی. دوسری بات یہ کہ گورننگ باڈی کے حوالے سے کہ جاتے جاتے ایک اور اچھا کام کیا آپ نے, ان کو انوائٹ کیا. اور سبھی کے حوالے سے یہ کہ سبھی یہ آپ کا گھر ہے, آپ آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ. اب آتے ہیں کوشچن کی طرف. وسیم صاحب, کوشچن کیا ہے کہ آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کی, 2 پارٹ میں کوشچن کر رہے ہیں. پہلا پارٹ یہ کہ کلب کرکٹ بہت امپورٹنٹ ہو چکی ہے, اس کی ریوائول کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ, بہت امپورٹنٹ ہے, اس کی اہمیت کو جانے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کرکٹ دنیا جانتی ہے, اس کے حوالے سے بھی بتائیں. جی, انٹرم کمیٹی جو کرکٹ ایسوسیشنز والے ہیں ان کا تھوڑا ٹائم لگ گیا, کیونکہ 1 سال تو ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اٹس بین 1 year سنس آپ نے کرکٹ ایسوسیشن کو کانسٹیٹیوٹ کیا. اس کے اوپر 2 چیزیں ہیں. ایک رجسٹریشن کا پروسیس ہوتا ہے جو ان کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں سوسائٹی ایکٹس, اس کا تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے. اس کے بیوروکریسی بھی ہے, اس کے اوپر کووڈ بھی اس میں بیچ میں آ گئی تھی, تو اس کا تھوڑا ٹائم لگ گیا. لیکن کلب کرکٹ کی جو آپ بات کریں, جب ہم انٹرم کمیٹیز کو ہم کنفرم کریں گے انشاءاللہ ان دا نیکسٹ 2-3 weeks, اس کے اوپر پھر وہ کلب رجسٹریشن بھی کھل جائے گا. تو وہ بھی کلب سے رجسٹر کر سکتے ہیں. تو اس کے اوپر پھر کلب کمپٹیشن بھی شروع ہو سکتے ہیں. لیکن جنوری سے تقریباً 60 کلب کمپٹیشنز رن ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ کلب کرکٹ کمپٹیشنز نہیں ہو رہے, کیونکہ اپلیکیشنز بھی آتے ہیں PCB کو ٹو رن کمپٹیشنز اینڈ ٹورنامنٹس, تو وہ تو ہو رہے ہیں. تو لیکن یہ کنسسٹنٹ جو سسٹم ہے ہمارا, اس وقت ہم یہ اپ اینڈ رننگ ہوگا جب ہمارے انٹرم کمیٹیز کو ہم کنفرم کریں گے, پھر وہ رجسٹریشن پروسیس وہ رن کریں گے. اچھا, انڈیا پاکستان کی اب بات کریں. دیکھیں ابھی تو FTP ہم پلان کر رہے ہیں نیکسٹ 4 years کے لیے. لیکن انڈیا پاکستان کے آپ جانتے ہیں ایشوز, پولیٹیکل ایشوز ہیں. ہم تو تیار ہیں کھیلنے کے لیے, دوسرے ملکوں میں بھی ہم کھیلیں گے ان کے خلاف. لیکن وہ انڈیا BCCI انفارچونیٹلی گورنمنٹ سے پرمیشن لیتی ہے پہلے, تو جب تک یہ گورنمنٹ از ان پوسٹ تو مشکل ہوگا فی الحال. اچھا وسیم صاحب, جہاں آپ دیگر کرکٹ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہاں دیکھا ہے دنیا بھر میں کہ گراؤنڈ کو مینٹین کرنے کے لیے لیٹسٹ اکوپمنٹ کی یوز لازمی ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے گراؤنڈس میں دیکھیں زنگ آلود جو ہے وکٹ کا رولر چلایا جا رہا ہے, پرانا وہی کا وہی سامان ہے. تو ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن اکوپمنٹ کب آپ لوگ لے کر آئیں گے؟ کوئی ڈیولپمنٹ ہے کہ سنا تھا کہ کلیک ہیمر اور پوگو موائسچر میٹر کے لیے آپ لوگ ٹینڈر کر رہے ہیں, تو اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہے, کیا اپگریڈ ہے, تاکہ پتہ چلے کہ گراؤنڈ اسٹاف بھی کوئی لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ کام کر سکے؟ دیکھیں بالکل آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ بھی ہم کھیلتے ہیں, تو کورز کو بھی جو جب بارش ہوتی ہے کورز کے بھی وہ انویسٹمنٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں ہم نے تقریباً 2 مہینے پہلے ہم نے وہ PTV والا ڈیل اناؤنس کیا تھا. PTV ڈیل ہم نے اس وجہ سے اناؤنس کیا تھا کہ اس میں انویسٹمنٹ آئی.
تو انویسٹمنٹ جو ادھر سے آئے گی کیبل آپریٹر سے, اس کے اوپر پھر ہم اسپینڈ کریں گے, وہ اس کو رنگ فینس کریں گے, اور ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر ہم اسپینڈ کریں گے, گراؤنڈس کے اوپر ہم اسپینڈ کریں گے, اکوپمنٹ کے اوپر ہم اسپینڈ کریں گے. ہم کانٹریکٹس ہم دیکھ رہے ہیں پلیئرز ڈومیسٹک کرکٹرز کے لیے, انٹرنیشنل ہمارے پلیئرز جو مین اینڈ ویمن, ان کے اوپر بھی ہم بڑھا دیں گے. تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ چاہیے. لیکن ابھی تو سسٹم جو ہے پاکستان میں, پہلا سسٹم ہے, یہی سسٹم ہے پوری ورلڈ میں, جو نیشنل گورننگ باڈی جو ہے ہر چیز ادھر رن کرتی ہے, ہر چیز سینٹرلائز ہے. تو انفینٹ پیسے پاکستان کے پاس نہیں ہے, تو وی ہیو ٹو فائنڈ انویسٹمنٹ. تو ڈی سینٹرلائز ہم کر رہے ہیں کرکٹ ایسوسیشنز کے تھرو. اسپانسرز بھی ہم انشاءاللہ تقریباً 2 ہفتے میں ہم کنفرم کر رہے ہیں 5 اسپانسرز ڈومیسٹک کرکٹ ایسوسیشنز کے لیے. اس کے اوپر وہ پیسے ہم استعمال کریں گے کہ لوکل گراؤنڈس جو ہیں, لوکل کرکٹ کلب, اسکولز جو ہیں, اس کے اوپر وہ کرکٹ ایسوسیشن اسپینڈ کریں گے. تو ہم ڈی سینٹرلائز کر رہے ہیں, اس وجہ سے کنٹرول بھی کرکٹ ایسوسیشنز کے پاس ہوگا. سندھ میں سندھ کرکٹ ایسوسیشن جو ادھر کلبز ہیں, اسکولز, وہ رن کریں گے. تو انویسٹمنٹ کے ساتھ وہ انشاءاللہ کریں گے, اور ہر چیز ہم امپروو کریں گے. میرا سوال یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ نیوزی لینڈ میں موجود ہے, اور ہمارے جو کیپٹن ہیں بابر اعظم وہ اس وقت انفٹ ہیں, اس کے علاوہ شاداب بھی جو ہے وہ انفٹ ہے. اگر یہ دونوں انفٹ رہتے ہیں تو ایک آپشن وہاں پر ٹیم کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ سرفراز احمد سے کپتانی کی پڑھائی سر انجام دلوائے. اگر اس حوالے سے سرفراز احمد کا نام آتا ہے تو کیا آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے یا کسی تیسرے بندے کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں, پہلی چیز یہ ڈیسیجن تو کیپٹن اور کوچ کے ڈیسیجن ہوتی ہے. پی سی بی والے ہیڈ آفس سے جب ٹیم ٹورنگ میں ہوتی ہے ڈیسیجنز وہ بناتے ہیں. تو ابھی میں سن رہا ہوں شاداب آج بھی اس نے پریکٹس کی ہے, تو انشاءاللہ وہ فٹ ہوگا. 2-3 آپشنز ہیں ہمارے پاس, لیکن کیپٹن اور ہیڈ کوچ یہ ڈیسیجن بنائیں گے. ظاہر اخبار فرام جیو ٹی وی صاحب, میرا کوشچن یہ ہے آپ سے کہ کچھ دن قبل آپ کا ایک بیان آیا تھا کہ T20 ورلڈ کپ جو کہ انگلینڈ میں ہونے جا رہا ہے وہ منتقل ہو سکتا ہے دبئی یا کسی اور ملک میں. تو آپ نے وہ کس تناظر میں یہ بات کی, کہیں کہ آپ کو اشارے ملے یا واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ اشارے نہیں ملے. دیکھیں آپ پوری دنیا میں دیکھیں کووڈ کے بیس سچویشن جو ہے, انڈیا میں دیکھیں, پاکستان میں ابھی دیکھیں, تو یہ بس کنٹینجنسی جو ہے نا, میں کنٹینجنسی کی میں بات کر رہا تھا. شاید وہ انڈیا میں نہیں کر سکے تو پھر وہ UAE میرے خیال میں وہ ادھر رن کریں گے. لیکن فرسٹ آپشن تو ICC کا انڈیا میں ہے, تو پھر وہ خود وہ ڈیسیجن بنائیں گے تقریباً جون جولائی میں. خان صاحب, جیسے کہ آپ نے شروع میں کہا کہ بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے آپ کی اخراجات کو لے کے اور دیگر لوگوں کی, تو آپ کا جو معاہدہ ہے وہ فروری 2022 تک ہے. تو آپ کے ہی معاہدے کے 12 مہینے پہلے آپ PCB کو بتانے کے پابند ہیں کہ آپ اگلا معاہدہ لے 2 سال کی 3 سال کی جائے گی. تو کیا آپ ہیں بھی لے کے اگلا معاہدہ PCB سے لیں, کیونکہ موجودہ صورتحال میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو آگے جانا چاہیے, یا پھر یہی معاہدہ آپ کا ختم ہوگا اور کہاں چلے جائیں گے؟ دیکھیں, آگے جانے کا میرا ڈیسیجن نہیں ہے, یہ بورڈ آف گورننس کا ڈیسیجن ہے. تو وہ خود اسیس کرتے ہیں پرفارمنسز کو, اس کے بعد وہ ڈیسیجن بناتے ہیں. لیکن میرے خواہش میں آئی وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو کیری آن, کیونکہ کام ہم نے شروع کی ہے ادھر پاکستان میں, انجوائے کر رہا ہوں ادھر. تو لاہور میری فیملی ممبر آزاد کشمیر کی ہے, تو میں ادھر بھی جاتا ہوں فیملی کو وزٹ کرنے کے لیے, اور لاہور میں میری لائف سیٹ ہو گئی ہے ادھر, تو انجوائے کر رہا ہوں. دیکھیں, ہم نے بہت پروگریس پاکستان کرکٹ نے بنایا ہے. پہلے 5 تقریباً 6 یا 12 مہینے بہت مشکل تھا, کیونکہ کلچر کے وجہ سے ان ٹرمز آف PCB کا کلچر, سسٹمز انڈرسٹینڈ کرنا یہ تو وہ, کیونکہ سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشن جو ہوتے ہیں ان کے بہت بیوروکریسی ریڈ ٹیپ ہوتی ہے. تو آفٹر 12 منتھس میرے خیال ہے آہستہ آہستہ سے ہم ڈیولپ اور ڈیلیور کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہم نے کام شروع کی ہے. آئی وڈ لائک ٹو کیری آن فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اف پاسبل. وسیم صاحب, ابھی آپ نے ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کی, خاص طور سے جو نیچے ٹیئر ہے ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن آج کے ایک بڑے اخبار میں ڈائریکٹر ڈومیسٹک کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ از لائک ساؤتھ افریقہ, نیوزی لینڈ, انگلینڈ اینڈ آسٹریلیا. ندیم خان صاحب کا, تو اس سے آپ اس پر آپ کیا کہیں گے, اور کتنا وقت لگے گا آپ اگر بتا دیں جو نیچے والی ٹیئر ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیے, فرسٹ 11 تو سیکنڈ 11 کھیل رہے ہیں, تو یہ بھی کہنا چاہیے کہ سندھ کو بہت بہت مبارک. انڈر-19 وہ بھی جیتے ہیں 3 ڈے میچز, اور 1 ڈے بھی وائٹ بال بھی جیتے ہیں, اور سیکنڈ 11 بھی سندھ والی ٹیم بھی جیت گئے. تو اچھی نیوز ہے سندھ ریجن کے لیے. لیکن دیکھیں, جو سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا ہے یہ کمپٹیشن کے اوپر ہم نے ڈیولپ کی ہے, کہ کیسے ہم کمپٹیشن ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں.
हाई क्वालिटी के क्रिकेट, अच्छे विकेट्स हो, अच्छे क्रिकेट बॉल इस्तेमाल करें। तो आहिस्ता आहिस्ता से सिस्टम तो हम ऐसे ही डिलीवर कर रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, लेकिन असली इसका जो रिजल्ट्स हम देखेंगे तकरीबन 2 या 3 साल लग जाएंगे। मैं पहले कह चुका हूँ, लास्ट ईयर जो हमने इसको फाइनलाइज किया था और नई वाला कॉन्स्टिट्यूशन भी आया था अगस्त 2019 में, कि देखिए ये 1 साल में ये हम रिजल्ट्स नहीं देखेंगे, 3 या 4 साल लग जाएंगे। तो जो हम प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, जो पाथवे हम जा रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम इसको विजन को रियलाइज़ करेंगे। Wasim Saab, this is Iqbal Jamil from the Financial Daily, sports editor over there. मतलब आपने ये कहा कि जो preceding appointments होती है उसमें you don't take any pressure from them. Then you said that yes, we take into account the views of the Prime Minister. मतलब is there any precedent in the world कि Prime Minister political figures जो है appointments में अपना say करें? देखिए व्यूज़ की बात मैंने ये कहा है कि he has an opinion. Okay, he has an opinion as an ex-player, ex-captain of Pakistan cricket. Opinions एक चीज़ होती है, सब लोगों को opinions होती है। ex-player से बात करें, you get 10 different opinions on individuals. आपसे हम बात करें कैप्टन कौन होना चाहिए, आपको 10 opinions होंगे। तो ये मैं बात कर रहा था कि opinions he will have, but असली जो decisions, जो accountability होती है, it's my accountability and the chairman's accountability. कि देखिए everybody will have opinions, लेकिन जब decisions आएंगे हम दूसरों के बात क्यों हम सुने, क्योंकि accountability तो हमारे पास है। So if it sits in my hands and the chairman's hands, then I think we'd be a little bit foolish to put our hands, give the account that take the decisions on of other people. So opinions ज़रूर हम listen करेंगे। जब मीडिया, अच्छे मीडिया वाले, क्रिकेट वाले जो मीडिया जर्नलिस्ट होते हैं, they have very good views, very good opinions. Of course हम इसको dissect करते हैं, व्यू पॉइंट्स हम सुनते हैं, and it's no different to listening to the Prime Minister on that front. वसीम खान साहब की बात दुनिया में न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सारा कसूर हमारे प्लेयर्स पे डाल दिया कि वहाँ पर उनको कोरोना हुआ तो सारे उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने SOP पर अमल नहीं किया। तो कहीं आपको लगता है कि PCB भी उनका कसूरवार है कि अगर वो चार्टर्ड फ्लाइट से वहाँ पर चले जाते और तो SOP से भी बजट को फॉलो करते और वहाँ पर उनको ज़्यादा क्वारंटाइन करना ना पड़ता है या फिर ज़्यादा उनको कोविड के मसले ना होते। तो वसीम अकरम का भी ये कहना था कि उन यहाँ पर खासतौर पर खिलाड़ियों को पाकिस्तान में ज़्यादा क्वारंटाइन के भेज देते तो वहाँ पर उनको ये प्रॉब्लम ना होती। तो कसूरवार समझते हैं कि अगर चार्टर फ्लाइट से उनको वहाँ भेज दिया जाना। देखिए चार्टर्ड फ्लाइट पाकिस्तान टू न्यूजीलैंड probably would cost us $500,000। पहले ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है जिम्बाब्वे और टीम जब आई थी पाकिस्तान में वो कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर आई थी। वेस्ट इंडीज़ टीम जब न्यूजीलैंड गए थे, आई थिंक 51 hours in flight and transit, वो भी कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर गए थे। तो ये आप हाइंडसाइट में बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन जो हमने किया वी स्टिक बाय व्हाट वी डिड। लेकिन वो न्यूजीलैंड की SOPs जो आप बात कर रहे हैं, देखिए उनके SOPs वेरी क्लियर है। इज़ अ रीज़न वाई दे हैव 0 cases इन न्यूजीलैंड। हम प्लेयर्स को हम बता चुके थे जाने के पहले कि ये SOPs है। शान मसूद का बयान आपने भी सुना था कि द टीम bought into the SOPs तब बनी। वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 हफ्ते के लिए उसी फैसिलिटी में थे, सो दे हैड टू एंड्योर द सेम थिंग। सो जो छोटी ब्रीचेस थे जो मैंने उस वक्त भी मैंने बयान दिया था कि देखिए इट वाज अ बिट हार्श, क्योंकि जो जब कॉरिडोर में थे, जो उस दिन वो अराइव हुए थे, वो बातें शातें कर रहे थे, सो इट्स वेरी हार्ड ऑन द प्लेयर्स। बट हैविंग सेड दैट, SOPs जो ने सेट आउट न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने किए थे, everybody was aware of what they were. So alhamdulillah we're looking forward now, वो हो गई है। तो अब साउथ अफ्रीका के लिए हम प्लान कर रहे हैं SOPs कब इधर आएंगे, और we're looking forward to the matches getting underway in New Zealand on the 18th. मतलब जब अफगर अजीज ऑफ क्रिकेट टीवी डोमेस्टिक पे पूरा फोकस है, आपका डोमेस्टिक की बातें की जा रही है, सवाल आपके डोमेस्टिक के हवाले से बहुत हुए। क्या डोमेस्टिक में ऐसा होता है कि फर्स्ट लेवल में जो गेंद इस्तेमाल की जा रही हो वो सेकंड लेवल में इस्तेमाल ना हो? क्या कहीं ऐसा होता है? दूसरा ये कि गुज़िश्ता 3 महीने से डोमेस्टिक के प्लेयर्स को अदायगियाँ नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? और तीसरा मैं जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड में कैप्टनसी का फैसला टूर सिलेक्शन कमेटी करेगी, बट वो तो पहले ही कह चुके हैं मिसबा कि ये काम। देखिए ये जो बॉल की आप बात कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में भी ऐसे ही होता है। मैं इंग्लिश सिस्टम से आया हूँ, सेकंड 11 में सेपरेट बॉल्स इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट 11 में दूसरे बॉल्स इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी इशू नहीं। आइडियली हमारी ख्वाहिश ये थी कि वी वुड यूज़ द सेम बॉल, लेकिन कोविड की वजह से जो बॉल्स हम ऑर्डर करते हैं दूसरे मुल्कों से
वो बंद हो गए थे, तो we couldn't order the balls in, so that was part of the issue. अच्छा, दूसरी सवाल क्या था? हाँ, देखिए वो कॉन्ट्रैक्ट के, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, उनको पैसे आई थिंक इन द नेक्स्ट डे और 2 मिल रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का थोड़े इश्यूज भी था. तो सम प्लेयर्स, कोई प्लेयर्स कह रहे थे को चेंज करें, इसको चेंज करें, उसको चेंज करें, लेकिन मेरे अंदाजे में इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि सीज़न हमारी शुरू हो गई थी एंड प्लेयर्स weren't getting paid. सो इसके ऊपर हमने पूरी डीब्रीफ भी मैंने मांगी है, तो मुझे पता लगा कि इन टर्म्स ऑफ व्हाट हैपेंड, इन टर्म्स ऑफ व्हाई दैट्स हैपेंड, बट इट वोंट हैपन अगेन. देखिए फैसला वाला बात जो होता है, दिस इज़ टूर के पहले, क्योंकि ये चेयरमैन का डिमांड होता है, चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, कैप्टन. लेकिन जब टूर के ऊपर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल इस्लाम मशवरा तो करते हैं हमारे साथ, लेकिन इंशाल्लाह देयर वोंट बी एनी नीड टू वरी अबाउट स्पीकिंग अबाउट कैप्टनसी, क्योंकि शादाब खेलेगा फर्स्ट T20 में, उसके बाद इंशाल्लाह बाबर भी फिट हो जाएगा टेस्ट मैचेस के लिए. तो थैंक यू. और बस आखिरी सवाल वसीम साहब मैं भी एक कर लूँ तो लेकिन जवाब नहीं दीजिएगा. वसीम भाई, जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत से ऐसे मुश्किल टारगेट अचीव किए, जैसे इंटरनेशनल कोविड के अंदर PCB का किरदार पाकिस्तान क्रिकेट को फरामोश नहीं किया जा सकता. फिर न्यूजीलैंड भी गई, जिम्बाब्वे यहाँ पर आए, डोमेस्टिक हमारी चल रही है, वुमेंस लीग अब हमारी जाने वाली है जिसे आपने अनाउंस किया. अब इस साल 4 गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान आना है. ग्राउंड तो आबाद हो रहे हैं लेकिन क्राउड नहीं. जहाँ आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, क्या क्राउड्स के लिए भी कोई ऐसा कर रहे हैं किसी एक सीरीज में SOPs का वो ख्याल रखें जो पॉलिसीज या उसकी आए, ताकि क्राउड कुछ हो जो मिसिंग हो रही है उसमें भी PCB पहल करे? देखिए आप खुद आप हालात देख रहे हैं पाकिस्तान में फ़िलहाल, तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो हम कर सकें तो क्राउड्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सेफ्टी ऑफ फैंस, सेफ्टी ऑफ प्लेयर्स फर्स्ट आता है. तो जब तक गवर्नमेंट हमें ग्रीन लाइट नहीं देंगी टू स्टार्ट अलाउइंग फैंस टू कम बैक इन द ग्राउंड, तो फिर वी विल कंटिन्यू टू बी एज सेफ एज पॉसिबल. सेफ इन्वायरमेंट हम देंगे. साउथ अफ्रीका वाला सीरीज़ है, उनको जो हमने SOPs प्रेजेंट किए थे, ये 0 क्राउड के ऊपर हमने प्रेजेंट किए थे. तो HPL PSL हम देख लेंगे, सिचुएशन बाय फरवरी इंशाल्लाह विल बी बेटर. तो हम कंटिजेंसी प्लानिंग भी कर रहे हैं विद टिकटिंग एक्सेट्रा, कि हमें ग्रीन लाइट मिल जाए तो इंशाल्लाह हम कोई परसेंटेज तो हम कोशिश तो करेंगे इनकॉर्पोरेट करने का. देखिए हाँ, देखिए फ़िलहाल तो हमें मैंने पहले कह चुका हूँ कि जो ब्रीच की वो बात कर रहे थे, उनने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड नहीं किया इसके ऊपर. तो इसके ऊपर मैंने क्वाइट वोकली मैंने न्यूजीलैंड हेल्थ अथॉरिटी से भी मैंने बात की है, क्योंकि न्यूजीलैंड से भी, कि कम से कम ब्रीचेस की बात जो आप कर रहे हैं उनका कॉन्टेक्स्ट भी बताएं, क्योंकि लोग को ये समझ आ रही थी पता नहीं फैसिलिटी के बाहर चले गए हैं, पता नहीं क्या किया इन्हें, लेकिन वो छोटी छोटी ब्रीचेस थे. लेकिन देखिए ये क्रिकेट न्यूजीलैंड के बाहर है, ये सिचुएशन जो पूरी जो बायोसिक्योर SOPs जो होते हैं न्यूजीलैंड गवर्नमेंट के होते हैं, क्या आप जाएं, मैं जाएं, क्रिकेट टीम जाए, दे व्यू एवरीबॉडी इक्वली, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते. वो कहते हैं हमारे मुल्क में आप आएँ, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अचीव टू. तो इसके ऊपर हमने बात की थी प्लेयर्स के साथ, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन.